عزیزان ملت اسلام، یہاں زندگی بڑی اہم ہے۔ آج کے اس پرفتن پرآشوب دور میں لوگ اخروی زندگی کو سنبھالنے کی بجائے، آخرت کی زندگی کو ٹھیک کرنے کی بجائے دنیاوی زندگی کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بس لوگوں کا مائنڈ یہ بن چکا ہے دنیا کے اندر ہمیں رہنا ہے، ہمیں کھانا ہے، کمانا ہے، بس یہی سب کچھ کرنا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں اگر نمازیں پڑھیں گے تو پیسہ نہیں کما پائیں گے، اگر روزے رکھیں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے، ہم پیسہ نہیں کما سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ لوگ یاد رکھیں، اسلام کبھی بھی پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، کبھی بھی ترقی سے نہیں روکتا ہے، بلکہ اسلام کو خوب آگے بڑھنے کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے خوب ترقی کرو، خوب آگے بڑھو، خوب کامیابی کی منزل کی طرف۔ مگر میرا عزیزو، اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اسلام کے ماننے والوں، اسلام کا نام سن کر مچل جانے والوں، مذہب اسلام کے نام پر جھوم جانے والوں، یاد رکھنا سچویشن ایسی بھی آ سکتی ہے اسلام کی خاطر تجوریاں بھی کھولنی پڑ سکتی ہے، اسلام کی خاطر مال و مال بھی قربان کرنا پڑ سکتا ہے، اسلام کی خاطر بینک بیلنس بھی قربان کرنا پڑ سکتا ہے، اسلام کی خاطر اہل و عیال کی قربانی بھی پیش کرنی پڑ سکتی ہے۔ جب تمہاری تجوریوں کا مقابلہ، جب تمہارے بینک بیلنس کا مقابلہ، جب تمہارے مال و منال کا مقابلہ دین مصطفیٰ سے ہو جائے تو اس وقت ان سب چیزوں کو ٹھکرا دینا اور آگے بڑھ کر دین مصطفیٰ کو چوم لینا۔ سبحان اللہ۔ یہ پیغام دیتا مذہب اسلام۔ مذہب اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم دولت نہ کماؤ، تم پیسہ نہ کماؤ۔ اسلام تو خوب اجازت دیتا ہے کہ خوب کامیابی کی منزل کی طرف بڑھو۔ عزیزان ملت اسلام ہے، کہنے کا مقصد میرا یہی ہے، جب تک دنیا میں رہے ہیں اسلام کے مکمل طریقے سے پابندی کریں، مذہب اسلام پر چلیں، قسم خدا کی دنیا بھی تمہاری آباد ہو جائے گی اور آخرت بھی تمہاری آباد ہو جائے گی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں جب سویا کریں تو توبہ استغفار کر کے سویا کریں۔ ابھی میں آپ لوگوں کو توبہ کے تعلق سے میں نے حدیث پاک بھی سنائی اور میں نے قرآن کریم کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت بھی کی۔ ناظرین کرام، حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا ہے اگر کوئی انسان اپنی ماں کی شام میں گستاخی کر کے بھاگ جائے اور 40 سال کے بعد واپس آئے، وہ کہے ماں، تو اس کی ماں کس انداز سے، کس طریقے سے اپنے لال کی گستاخیوں کو بھول کر اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیتی ہے، اپنے لال کو گلے سے لگا لیتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب کوئی بندہ خدا کی نافرمانی کرتا ہے پھر اس کے بعد وہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت آگے بڑھ کر اس کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ ایک ماں جتنی محبت اپنے لال سے کرتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کیا کرتا ہے۔ میرے بھائیو، امام غزالی فرماتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ کان پکڑنے کا نام ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استغفر اللہ کہنے کا نام ہے۔ توبہ کیا ہے میرے بھائیو؟ جس طریقے سے آنکھ سے نکلا ہوا آنسو آنکھ کے اندر واپس نہیں جا سکتا، اسی طریقے سے جب کوئی انسان گناہوں کی آمازگاہ سے نکل جائے اب تو گناہ کی طرف نہ جائے، اس کا نام توبہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ام المؤمنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ، کیا اللہ پاک آپ کی امت کے کچھ لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل فرمائے گا؟ آقا نے ارشاد فرمایا ہاں عائشہ، ہاں، میری امت کے وہ لوگ جو اپنے گناہوں کو تنہائیوں میں یاد کر کے روتے ہیں، جو گڑگڑاتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ پاک ان کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل فرمائے۔ میرے بھائیوں، جب تک جسم کا تعلق روح سے موجود ہے توبہ کا وقت ہے، تو جب روح کا تعلق جسم سے ہٹ جائے گا تو توبہ کا موقع نہیں ملے گا۔ تو عزیزان ملت اسلام، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیجئے۔ آج بڑا افسوس ہوتا ہے اگر دوست مل جاتا ہے تو جناب
ہم بے چین ہو جاتے ہیں. اگر ہمارا رشتہ دار روٹھ جاتا ہے تو ہمارے دل میں خلبلی مچ جاتی ہے. اگر ہمارے اہل و عیال ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں تو ہم ان سے معافی مانگنے کے لیے جاتے ہیں. مجھے آپ بتائیں تو صحیح, جو خدا تمہیں زندگی جینے کے لیے سانسیں دے رہا ہے, جو خدا تمہیں پہننے کے لیے لباس دے رہا ہے, جو خدا تمہیں کھانے کے لیے رزق دے رہا ہے, کبھی اس خدا کو بھی منانے کی کوشش کی, کبھی اس خدا کو بھی راضی کرنے کی کوشش کی؟ میرے بھائی ہو, آپ حضرات یاد رکھیں, حضرت علی فرماتے ہیں کہ جسم کا تعلق جب تک روح سے رہتا ہے توبہ کا وقت ہے, اور جب روح کا تعلق جسم سے ٹوٹ جائے گا, ہٹ جائے گا, تو توبہ کا وقت نہیں ہے. اس لیے کہ جب بندے کی روح جسم سے نکل جاتی ہے تو توبہ کا وقت کہاں رہ جاتا ہے؟ مجھے آپ بتائیں. کیونکہ توبہ کا جو وقت ہے نا, اسی وقت کا ہے جب تک آپ زندہ ہیں. مرنے کے بعد کی توبہ قبول نہیں ہے, بلکہ جب حلق میں گرگرے آنے لگے, عالم غیب منکشف ہو جائے, تو اس وقت کی توبہ بھی قبول نہیں ہے. فرعون نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہی تو کہا, میں موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لایا, لیکن اس کا ایمان لانا قبول نہ کیا گیا. کیونکہ اس نے اس وقت توبہ کی جب موت کے فرشتے کو دیکھ لیا, اس کو پتا چل گیا, اس کو معلوم ہو گیا کہ موسیٰ جو کہتے ہیں وہ حق ہے, یہ وہی کہتے ہیں جو حق ہے. اس لیے اس نے کہا میں موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لایا, مگر اس کا ایمان لانا قبول نہ کیا. میرے بھائیوں, یہ دنیا فانی ہے, یہ دنیا فنا ہونے والی ہے. کہنے والے نے تو جو کہا تھا, یہ دنیا دیکھو فانی ہے, اور موت بھی ایک دن آنی ہے. جس گھر میں تنہا رہنا ہے اس گھر کو مسلمان بھول گیا, اور جب موت کے منہ میں جائے گا کچھ کام نہیں بن پائے گا, سب مال یہی رہ جائے گا. اسلام کو چلنا بھول گیا, اور دن رات بغاوت کرنے میں برباد جوانی کر ڈالی. جو وعدہ کیا تھا خالق سے, اس وعدے کو مسلمان بھول گیا. انسان کو دیکھو دنیا میں فرمان محمد بھول گیا, اخبار کا پڑھنا سیکھ گیا, قرآن کا پڑھنا بھول گیا. عزیزان ملت اسلام, میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ اخبار نہ پڑھیں, آپ اخبار پڑھیں, اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا, آپ کو پتا چلے گا کہ معاشرے کا حال کیا ہے, آپ کو دنیا کی خبر مل جائے گی فلاں جگہ پر کیا معاملہ ہو چکا ہے. مگر اخبار پڑھنے سے پہلے قرآن پڑھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیں.